دین کی سمجھ سیکھنا اس لیے فرض ہے۔ اب جوش میں آ گیا، امام صاحب نے پوری سورہ بقرہ پڑھ دی، جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہوگا اب اس مسجد میں کبھی نہ جائیں گے، اللہ میری توبہ، بظاہر تو بڑی اچھی عبادت کیا، سورہ بقرہ پڑھ دی، دیکھنے میں تو معلوم صاحب امام صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بڑی عبادت گزار آدمی ہے، لیکن نمازیوں کو غائب کر دیا، مسجد سنی ویران کر دیا، آئے گا ایسی مسجد میں کوئی نماز پڑھنے؟ اسی لیے دوستو دین کی سمجھ، شاہ الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی روایت پیش کیا کرتے تھے، لا یجزون الا بقدر عقولہم، جتنی زیادہ فہم دین ہوگی اتنے ہی اعمال پر جزا زیادہ ملے گی، اس لیے اللہ والوں کے پاس دین کی سمجھ حاصل کرو تو 2 رکعت آپ کی 1 لاکھ رکعت سے افضل ہو جائے گی۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی فرمایا کرتے تھے کہ عارفین جو اللہ کی سمجھ رکھتے ہیں، اللہ کی عظمت اور اللہ کی معرفت حاصل کر چکے اللہ والوں کی صحبت سے، وہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو ان کا سجدہ ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، کس محبت سے وہ اللہ کا دل رکھتے ہیں، سجدے میں سر بھی رکھتے ہیں اور سجدے میں اپنی روح کو بھی رکھتے ہیں، یعنی جس وقت ان کا سر سجدے میں ہوتا ہے وہ اپنی روح کو دیکھتے ہیں کہ میری روح بھی ساجد ہے، اس لیے کہ اگر روح نہ ہو تو جس کو سجدہ کر سکتا ہے، لہذا اللہ والوں کو مشاہدہ ہوتا ہے کہ میرا سر بھی سجدے میں ہے اور میری روح بھی ساجد ہے اور میرا قلب بھی سجدے میں پڑا ہوا ہے، ان کا دل ہے، میرا سر ہے اور ان کا آستہ، میرا شعر ہے یہ سجدے پر، میرا سر ہے اور ان کا آستہ ہے، زمین بھی میرے حق میں آسمان، زمین کو آسمان بنا لیتے ہیں اللہ والے سجدہ کر کے، ان کا سجدہ اتنا قیمتی ہوتا ہے، اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسمان کر دوں، اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسمان کر دوں تو تھوڑی عبادت، اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنی نفلی عبادت چاہے کم کرو، اللہ والوں کی صحبت میں زیادہ رہو تاکہ دین کی سمجھ پیدا ہو، اللہ کی عظمت و بڑائی پیدا ہو، اللہ کی محبت اور معرفت نصیب ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ 2 رکعت عارف کی، اللہ کو جس نے پہچان لیا، غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے اس کے افضل ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو صحبت اہل اللہ کو ضروری سمجھو تاکہ دین کی فہم پیدا ہو اور تھوڑی سی عبادت میں جان آ جائے، اور تھوڑی سی عبادت آپ کی لا یجزون الا بقدر عقولہم، بخاری کی روایت شاہ الغنی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عقل اور فہم ایسی نعمت ہے کہ جتنی زیادہ فہم ہوگی، اللہ کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنی ہی زیادہ جزا ملے گی۔ اب آپ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے نوافل سے بہت سے صحابہ کی نفلیں زیادہ تھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفلی عبادت سے بہت سے صحابہ کی نفلی عبادتیں زیادہ تھیں، تلاوت بھی زیادہ کرتے تھے اور عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، لیکن صدیق اکبر کی کا درجہ کیوں زیادہ افضل ہوا؟ فرماتے ہیں ما فضل ابو بکر الناس، روایت نقل کرتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ صدیق اکبر کو لوگوں پر، تمام صحابہ پر فضیلت نہیں حاصل ہوئی، لا بکثرت عبادت، کثرت عبادت سے بھی نہیں، ولا بکثرت نوافل، ولا بکثرت فتویٰ، یعنی زیادہ تعلیم رشتہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ولکن بشیء مقترا فی صدرہ، لیکن صدیق اکبر کی جان میں، ان کے سینے میں کیا ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ان کی 2 رکعت، ان کا اللہ، ان کی تلاوت کا درجہ بلند ہو جاتا، وہ کیا چیز ہے؟ ولکن بشیء مقترا فی صدرہ، سینے میں ان کی ایک چیز اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے، اس کا نام ہے نسبت مع اللہ، اللہ کی معرفت، اللہ کی سمجھ، اللہ کی محبت، لہذا ہر وقت وہ اپنے سر کو اپنی ہتھیلی پر رکھتے تھے، سر بکف اور پسند بردوش رہتے تھے کہ کب موقع آئے اور ہم جان اللہ کے راستے میں دیں، یہ چیز ہوتی ہے۔